بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ سماج اور معاشرے کے اندر ہر ایک کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کے نام پہ جلسہ اصلاح معاشرہ بھی ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں، معاشرے اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں، خاص کر کے گاؤں اور دیہات کے اندر اصلاح معاشرہ کے نام پہ بڑی دھوم دھام سے جلسے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن جلسہ ہونے کے بعد، جلسہ سے پہلے جہاں پہ ہم کھڑے تھے، جلسہ کے بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اور جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر وہ تمام رسم و رواج تھے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر ویسے ہی رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء کرام بھی آتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کے نام پہ اس جلسے کے اندر شریک ہوتے ہیں اور الگ الگ موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد، جلسہ کے بعد جو اصلاح معاشرے کے نام کے اوپر جلسہ ہوا، آپ وہاں پہ پہنچیں، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی صاحب علم سے پوچھیں کہ میرے بھائی، یہ جو اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوا آپ کے یہاں، تو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ یہ کہے گا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ یہ جو کمیٹی بنی تھی، وہ کمیٹی گھر گھر آ کر کے کسی سے 5,000 اور کسی سے 10,000 روپیہ لے کر کے، وہ بھی زبردستی، نہیں دیں گے تو سماجی بائیکاٹ۔ میرے دوستوں، ہم اپنے اکابرین علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ اصلاح معاشرے کے نام کے اوپر جو جلسہ ہو رہا ہے، آپ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور گاؤں اور سماج کے لوگ روتے رہتے ہیں، وہ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ اس سے زبردستی 5,000 روپیہ لیے گئے، زبردستی 10,000 روپیہ لیے گئے، اور وہ بیچارہ روزانہ کے مزدور ہیں، روزانہ مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے گھروں کے اندر چولہا جلتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اس کو ہم اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ میرے دوستو، ہر گاؤں کے اندر، ہر قریے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر ایک مسجد نہیں، کئی مساجد ہوتے ہیں، اور ہر مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے امام صاحب، خطیب صاحب بہت ہی زوردار تقریر کرتے ہیں، زوردار بیان ہوتا ہے، اور ہر جمعہ کو ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے ایک ایک موضوع ان کو دیا جائے کہ آپ اس موضوع کے اوپر بیان کریں، تاکہ معاشرے اور سماج کی اصلاح ہو سکے۔ میرے دوستو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصلاح معاشرہ ہے، اس کا میننگ ہی معلوم نہیں ہے کہ اصلاح معاشرہ کہتے کسے ہیں۔ اور سدھار نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، معاشرے کی سدھار نہ ہونے کی اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام وجوہات کو بیان کریں تو آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ آخر یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر چل کر کے کہ بھائی بھائی میں بات چیت نہیں ہے،
بہن بھائی میں بات چیت نہیں ہے، میاں بیوی میں بات چیت نہیں ہے، باپ بیٹے میں بات چیت نہیں ہے، اور شادی بیاہ کے اندر باراتی کے نام کے اوپر لڑکی والوں سے لوٹے جا رہے ہیں، جہیز کے نام پہ ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں، اور رشوت کے نام کے اوپر ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ ساری بیماری اسی معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں جہاں پہ اصلاح معاشرے کے نام کے اوپر بڑی دھوم دھام سے جلسے ہو رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کے اندر جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی تھے وہ اور جھوٹ بول رہے ہیں، معاشرے کے اندر جس کے اندر چوری کرنے کی عادت تھی وہ چوری سے آگے بڑھ کر کے ڈاکو بن گئے ہیں۔ آپ دیکھیے اب معاشرے سماج کے اندر پڑوسی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، جو کسان ہیں ایک کسان دوسرے کسان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کیا یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا ہمارا یہ ایمانی بھائی ہیں؟ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ سے پہلے ایک کمیٹی جو بنائی جاتی ہے، پہلے اس کمیٹی والوں کی اصلاح ہو۔ وہ کمیٹی والے وہ یہ جانے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں، معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے اور ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں اور معاشرہ کسے کہتے ہیں، اور اتنے کروڑوں روپیہ خرچ ہو گئے ہیں وہ بھی عوام الناس کا خون چوس کر کے۔ میرے دوستو، یہ شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے؟ ہم اپنے اکابرین علماء کرام سے کہیں گے کہ جس مقام کے اوپر اصلاح معاشرہ کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں وہاں پہ 6 مہینہ پہلے ان تمام مساجد کے اندر اصلاح معاشرہ کے اوپر گفتگو ہو۔ ہر مساجد کے امام و خطیب کو متنبہ کیا جائے کہ آپ کے علاقے کے اندر جلسے اصلاح معاشرہ ہونے جا رہا ہے، آپ اس موضوع کے اوپر گفتگو کیجیے جمعہ کے اندر، اور ہر ایک کو بتائیے کہ جلسہ کسے کہتے ہیں، اصلاح کسے کہتے ہیں، معاشرہ کسے کہتے ہیں، بتایا جائے، اور ایک ایک چیز کو کھول کر کے بتائیں تاکہ اس امت کو معلوم ہو سکے۔ میرے دوستو، اگر معلوم نہیں ہوگا تو چوری کرتا کرتا ڈاکو بن جائے گا اور معاشرے اور سماج کی ساری چیزیں بکھر کر کے رہ جائے گا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بھائی بکھر گئے، ساس بہو بکھر گئے، ماں بیٹی بکھر گئے، معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں چھوٹے لوگوں کو عزت نہیں دیتے ہیں، اور چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے۔ خاص کر کے ہم اپنے اکابرین علماء کرام سے یہ کہیں گے کہ جب بھی آپ کو دعوت ملے کہ حضرت ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرکت ہو، تو میرے دوستو، ہم اکابرین علماء کرام سے عرض کریں گے کہ آپ ان کو پہلے بتائیں یا اپنے حلقے میں سے کسی علماء کرام کو متعین کریں کہ اس مقام کے اندر جا کر کے ان تمام لوگوں کو ایک نشست منتخب کریں، اور جلسہ سے پہلے ہی ایک چھوٹا جلسہ ہو، اور وہ جتنے بھی رکن ہیں جلسے کے، جتنے بھی کارکن ہیں جلسے کے، جتنے بھی چودھری ہیں جلسے کے، ان تمام لوگوں کو بیٹھا کر کے اس طرح ان کو سمجھایا جائے تاکہ دین اس کے سمجھ میں آ جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے میرے بیان کرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ ورنہ میرے دوستو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پیسوں کی بربادی اور کروڑوں لاکھوں روپیوں کی بربادی ہے، یہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
جو ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، جب کہ سب مسلمان ہیں، دور دراز سے قرب و جوار سے بھی لوگ اس جلسے کے اندر پہنچتے ہیں، لیکن جب گھر پہنچتے ہیں تو ویسے ہی وہ تمام رسم و رواج جو زمانے جاہلیت کے اندر تھے وہ ہمارے اندر ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ہمارے بال بچوں کے درمیان ہیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ اس وجہ سے جتنے بھی مساجد ہیں اور جتنے بھی امام اور خطیب ہیں ان کو چاہیے کہ 6 مہینہ سے ان کے اوپر محنت کریں تاکہ ہر ایک لائن کے اوپر آ جائے، ہر ایک صراط مستقیم کے راستے کے اوپر آ جائے، ہر ایک کے اندر دین آ جائے۔ اس طرح محنت کی جائے اور اس کے بعد جلسہ ہو۔ جلسہ اصلاح معاشرہ ہونے سے پہلے اس کو بتایا جائے کہ اصلاح کے معنی کیا ہیں۔ اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہے کیا ہے اصلاح کے معنی؟ میرے دوستو، اصلاح کے معنی آتے ہیں فساد کے بعد امن، لڑائی جھگڑے کے بعد امن۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کی جلسہ ہونے کے بعد جتنے بھی اراکین کمیٹی تھے وہ آپس ہی میں لڑ پڑتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ بچا ہے اس کا کیا کریں گے، اس کے بارے میں یعنی دنیا کے بارے میں لڑتے ہیں، اور اس طرح لڑ جاتے ہیں کہ پھر ان دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ کیا اسی وجہ سے اصلاح معاشرہ ہوا تھا؟ اور اس مقام کے اوپر جائیں تو طلاق کا مسئلہ زیادہ ہے، خلا کا مسئلہ زیادہ ہے، چوری کا مسئلہ زیادہ ہے، رشوت کا مسئلہ زیادہ ہے، جھوٹ کا مسئلہ زیادہ ہے، کینہ اور بغض کا مسئلہ زیادہ ہے اسی معاشرے کے اندر۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کا مطلب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اصلاح کے معنی کیا ہے؟ اصلاح کے معنی ہے فساد کے بعد امن، لڑائی کے بعد امن۔ کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں تھی اور امن کا گہوارہ نہیں تھا، اصلاح معاشرہ ہونے کے بعد یہ معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، آپس میں کینہ اور بغض نہ ہو، آپس میں حسد نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا نہ کریں، بلکہ ہر ایک کا احترام ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اصلاح کے معنی کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی چیز کو ملانا۔ اصلاح کا کیا میننگ ہے؟ ایک میننگ تو یہ ہوا کہ لڑائی اور فساد کے بعد امن، اور دوسرے اس کے معنی یہ آتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو ملا دینا۔ اور ہمارے معاشرے میں جس معاشرے میں جلسہ ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ کے نام کے اوپر، وہاں پہ دیکھیے جو لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کی رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، جو آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، وہ آپس میں جڑ پائے؟ نہیں جڑے۔ جیسے ہم اصلاح معاشرہ کے جلسہ سے پہلے تھے، جلسہ کے بعد بھی ویسے ہی ہے۔ جلسہ کے بعد تو ہم کو ہونی چاہیے کہ اگر ہم ٹوٹے ہوئے تھے ہم جڑ جائیں آپس میں، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں تھا تو وہ اتفاق و اتحاد ہو جائے، ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے کے بعد یہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں ہم صرف پیسہ خرچہ کیے اور علماء کرام کا دیدار کیے، علماء کرام کی زیارت کیے، لیکن ہمارے معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں، جس معاشرے میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے اور جس معاشرے کے اندر اصلاح معاشرہ کی کانفرنس ہو رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر جا کر کے آپ حال چال معلوم کریں، ہر گھر سے فردن ملیں، معلوم یہ ہوگا کہ باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائی میں لڑائی ہے، پڑوسی میں لڑائی ہے، ایک کسان دوسرے کسان سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں اور ہیں مسلمان۔ تو میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کا جو جلسہ ہوا، جو کانفرنس ہوئی، تو اصلاح کے معنی ہی آتے ہیں
کیا فساد کے بعد امن، لڑائی کے بعد امن، اور ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، اور ہم جوڑ ہی نہیں پائے۔ نہ تو باپ بیٹے کو ملا سکے، نہ تو معاشرے کو ملا سکے، نہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو متحد کر سکے۔ یہ بتا ہی نہیں سکے ان کو کہ بھائی قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ ہم بتا ہی نہ سکے۔ میرے دوستو، اصلاح کے معنی ہیں کسی چیز کو جوڑنا۔ اگر ہم جوڑ دیتے تو پورے معاشرہ تمام کے تمام لوگ ایک ہو جاتے، اور یہاں ایک نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہر ایک کے دلوں کے اندر خلش، ہر ایک کے دلوں کے اندر رنجش، ہر ایک کے دلوں کے اندر غم، یہ ساری چیزیں دلوں کے اندر پلتے رہتا ہے۔ اور جلسہ ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ کا جلسہ، بہت بڑی بینر لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ صرف یہ بتانے کے لیے آپ اصلاح معاشرہ کا جلسہ رکھ رہے ہیں کہ اس گاؤں کے تمام لوگ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، مردہ نہیں ہیں، اور جلسہ ہونے کے بعد سب کے سب مر جاتے ہیں۔ کیا اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوا اور جتنے بھی اس میں اراکین کمیٹی تھے فجر کے اندر کوئی نہیں ہے، اور یہ تمام کے تمام اصلاح معاشرہ کو جلسہ ہو رہا تھا، اس کی روحیں رواں تھے، اور فجر سے غائب ہیں، عشاء سے غائب ہیں، ظہر سے غائب ہیں، اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے۔ زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو متحد کیسے ہوں گے؟ کم از کم جماعت میں ایک ساتھ نماز پڑھ کر کے آپس میں تو متحد ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، آپ کو معلوم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اصلاح کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں گے، جب کبھی اور جہاں کہیں بھی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو تو پہلے اس کے میننگ کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر کے وہ تمام لوگ جو اراکین جلسہ ہوتے ہیں، جس کی جو کمیٹی جلسہ کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی والوں کو خاص طور سے اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کا کام ہے کہ جلسے کے بعد بھی پورے معاشرے کو جوڑے رکھیں، پورے معاشرے کو جو ٹوٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، اس کو آپس میں جوڑ دیں۔ جوڑیں گے تبھی نہ طاقت بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ تو میرے دوستو، کیا معلوم ہوا؟ اصلاح کے 3 میننگ سامنے آئے: فساد کے بعد امن، لڑائی کے بعد امن، اور ٹوٹی ہوئی چیز کو ملانا، کسی بھی چیز کو جوڑنا، یہ اصلاح کے میننگ ہوئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین علماء کرام بتاتے بھی ہوں گے، لیکن ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی؟ میرے دوستو، دوسرا لفظ ہے معاشرہ، ایک ہے اصلاح اور ایک ہے معاشرہ۔ معاشرہ کے لفظی معنی آتے ہیں 10 بندوں کی رہنے کی جگہ۔ عشرہ سے ہے نا، یہ عشرہ کے معنی کتنے آتے ہیں؟ 10 بندوں کے رہنے کی جگہ۔ اور اگر 10 بندے 10 گھر ایک جگہ نہیں رہتے ہیں تو وہ معاشرے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ عشرہ سے نکلا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنگل کا قانون، جنگل میں جانور رہتے ہیں نہ رہتے ہیں، اور جنگل قانون کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈسپلن ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے انسانی معاشرہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انسان رہتے ہیں، لیکن وہ انسان تو رہتے ہیں، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ انسان ہے، لیکن اندر سے جانور سے بھی بدتر ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ معاشرہ کے لفظی معنی آتے ہیں 10 لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور 10 بندوں والا حوصلہ چاہیے، 10 بندوں کا حوصلہ ایک آدمی کے اندر چاہیے۔ اگر ہمارا کسی نے دل توڑ دیا ہے تو ہم دوسرے دل کو لگائیں، اگر وہ بھی ٹوٹا ہے تو تیسرا، وہ بھی ٹوٹا ہے تو چوتھا،
اس طرح ہم اس کو معاف کرتے رہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے اور کسی کے اندر یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے. میرے بھائی جب 10 بندہ ہوتا ہے، 10 بندوں کا نام معاشرہ ہے، تو جو 10 بندوں کا جو دل ہوتا ہے وہ ملا کر کے ایک ہونی چاہیے، تب نہ معاشرہ بنے گا، تب نہ سماج بنے گا. اور اس معاشرے کے اندر جو 10 آدمی ہیں اور 10 کا دل ایک ہے، جڑ گیا ہے، آپس میں مل گیا ہے، اب یہ بائیکاٹ کریں گے. جہاں بھی دیکھیں گے کہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے فوری اس کی نگرانی کریں گے. جہاں دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے ہم تو خود اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. شادی بیاہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ہاں بھائی باراتی کتنے آئیں گے؟ تو 300. یہ ظلم نہیں ہے؟ جہیز میں کیا دے رہے ہیں؟ موٹر سائیکل. یہ ظلم نہیں ہے؟ معاشرہ رہا کہاں؟ یہ معاشرہ ہی کیا بن گیا؟ جنگل قانون، جنگل راج بن گیا وہ معاشرہ. کیونکہ معاشرے کے اندر وہ ترتیب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ ترتیب جو صحابہ نے قائم کیا تھا، وہ ترتیب جو ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابرین علماء کرام نے قائم کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح ہو نہیں پاتی ہے. ہر ایک یہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ لیے بس، ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں بس ہو گیا، ہم تو صراط مستقیم کے راستے کے اوپر ہیں بس ہو گیا. میرے دوستو یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے. اصلاح معاشرہ کا مطلب یہی ہے 10 بندوں کے رہنے کی جگہ معاشرہ، معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ میری یہ باتیں ایک نصیحت کے طور پہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچائیے، خاص کر کے ان علاقوں کے اندر جہاں پہ لوگ بڑی دھوم دھام سے اصلاحی معاشرہ کا جلسہ رکھتے ہیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. اور وہ روپیہ آتا کہاں سے؟ دوسروں کے اوپر ظلم کر کے. تم ہمارے معاشرے میں رہتے ہو، ہر گھر کے اوپر لگا دیا گیا، کوئی 5,000 روپیہ دے گا، جو غریب طبقہ ہے، جو تھوڑا مالدار طبقہ ہے، وہ 10,000 روپیہ دے گا. اور اگر نہیں دے گا تو بعض دفعہ یہ لوگ گھروں سے اس کے سامان ہی اٹھا لیتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ اصلاح معاشرے کے نام کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، جلسہ ہونے کے بعد جہاں پہ ہم جلسہ سے پہلے کھڑے تھے، جلسہ کے بعد وہیں پہ کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بدتر جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. اور وہ تمام برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی صرف یہی نہیں کہ جلسے سے نفرت ہوتی ہے، بلکہ وہ ہمارے اکابرین علماء کرام جو جلسے کے اندر شرکت کیے تھے، یہ عوام الناس اس سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، مسجد سے نفرت ہونے لگتی ہے، دین اسلام سے نفرت ہونے لگتی ہے. میرے دوستو ایسا کبھی نہ کریں، کبھی بھی نہیں. اصلاح معاشرے کے اوپر ہر جمعہ کے اندر امام و خطیب ہر موضوع کو الگ الگ موضوع کو اٹھائیں اور عوام الناس کو سمجھانے کی کوشش کریں. کبھی شادی کو سمجھائیں، کبھی جہیز کو سمجھائیں الگ الگ لفظ، اور کبھی تلک کو سمجھائیں وہ کیا ہوتا ہے، اور کبھی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کبھی ماں کو سمجھائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے لفظ ماں، کبھی پڑوسی کو سمجھائیں کہ لفظ پڑوسی کیا ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کبھی بڑوں کے اوپر تقریر ہو، کبھی چھوٹوں کے اوپر تقریر ہو. اس طرح اصلاح معاشرہ کے اوپر آپ کرتے رہیں. آپ یہ کام تو کریں گے نہیں، اور اصلاح معاشرے کے نام کے اوپر دوسروں کو رلاتے رہیں گے. میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں. معاشرہ کا مطلب ہے احسان، احسان کرنا ایک دوسرے کے اوپر. معاشرے کا مطلب ہے خیر خواہی. وہ ہوتی ہے معاشرے میں؟ نہیں ہوتی ہے. نہ تو احسان ہے، نہ تو خیر خواہی ہے، نہ تو خیر خواہی والا دل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں.
یہ ایک باتیں ہو گئی. دوسری بات، میں اس باتوں کو کھلم کھلا بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کی ایک دوسری وجہ وہ کیا ہو سکتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک اسکول ہے. اسکول سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ اسکول ہو، مدرسہ ہو، وہ اسکول جس کے اندر ہاسٹل ہو، جہاں پہ بچے، جیسے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر ہاسٹل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ 100 بچے، 200 بچے، 500 بچے پڑھتے ہیں اور ہاسٹل کے اندر ہی رہتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہاسٹل ہے اور اس ہاسٹل کے اندر 100 طلبہ ہیں، 100 اسٹوڈنٹ ہیں رہنے والے، جو وہیں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ کھاتے ہیں، وہیں پہ پڑھتے ہیں، اساتذہ کی نگرانی میں رہتے ہیں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ 100 طلبہ ہے، لیکن وہاں کا معمول یہ ہے کہ روزانہ ناشتے کے اندر کھچڑی ملتی ہے. لے لیجئے کھچڑی. کھچڑی سمجھتے ہیں نا؟ سب سمجھتے ہیں. شہر کے اندر بھی لفظ کھچڑی سمجھتے ہیں، اور دیہات کے اندر تو آج اور اچھے انداز میں سمجھتے ہیں کھچڑی. اور بنگال کا ایریا ہو تو وہاں کے لوگ تو اور اچھے انداز میں کھچڑی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر سیٹرڈے کو لوگ کھچڑی ہی کھاتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہاسٹل کے اندر 100 طلبہ ہیں اور روزانہ وہاں پہ کیا بنتی ہے؟ کھچڑی بنتی ہے. 20 طلبہ ایسے ہیں جو ناشتے میں کھچڑی کو پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اصلاح معاشرہ. معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. آپ ہمیشہ ذہن نشیں رکھیں گے اس بات کو، صرف میں مثال دے رہا ہوں. اگر آپ ذہن کے دریچے کھول کر کے سنیں گے تو بہت دور تک آپ جائیں گے. 100 اسٹوڈنٹ میں، 100 طلبہ میں 20 طلبہ ایسے ہیں جو کیا پسند کرتے ہیں؟ کھچڑی کھانا پسند کرتے ہیں. کس کے اندر؟ ناشتے کے اندر. اور 80 طلبہ ایسے ہیں جو صبح صبح ناشتے کے اندر کھچڑی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں. اور روزانہ جو کینٹین کے مالک ہوتے ہیں ہاسٹل کے اندر، کینٹین سمجھتے ہیں نا، اس کے جو مالک ہوتے ہیں اس کو جا کر کے شکایت کرتے ہیں. کون؟ یہ 80 طلبہ، کہ ہم کو ناشتے کے اندر روزانہ کھچڑی نہیں چاہیے، بلکہ اس سسٹم کو بدلا جائے. بھائی ناشتے کے اندر اور چیزیں ہیں، لیکن 20 طلبہ بضد ہیں کہ ہم کو روزانہ کیا چاہیے؟ ناشتے میں کھچڑی ہی چاہیے. اب کیا کریں گے؟ ہاسٹل کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے پورے 100 طلبہ کو ایک جگہ جمع کیا اور اصلاحی بیان کی، اصلاحی تقریریں ہوئی، لیکن طلبہ مانے نہیں. 20 طلبہ کا گروپ ایک جگہ ہے اور 80 طلبہ کا گروپ ایک جگہ ہے. یہ 80 طلبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناشتے میں کھچڑی کھائیں گے ہی نہیں، اور وہ 20 طلبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ناشتے میں کھچڑی ہی چاہیے. اب کیا کریں گے آپ؟ جو کینٹین کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ آپس میں ووٹنگ کر لو. کیا کریں گے؟ ووٹنگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے. جو جیتے گا، اگر یہ 80 کا گروپ والا جیت گیا تو ہم اس کو بدل دیں گے، اور اگر یہ 20% جو لوگ ہیں طلبہ، اگر یہ لوگ جیت گئے تو کنٹینیو روزانہ کھچڑی ہی چلے گا. اب ووٹنگ ہوئی، بات آ رہی سمجھ میں؟ اور ووٹنگ کے اندر 20% ووٹ کس کو ملا؟ کھچڑی کھانے والے کو. اور اس میں 18% دوسروں کو. وہ کس کو ووٹ دیا؟ اس کو چاہیے اڈلی ڈوسا. اور 16% اس کو چاہیے جس کو پراٹھا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ 14% کسی اور کو کچھ اور چاہیے، اس کو مکھن چاہیے اس کو ناشتے کے اندر. اور 12% ووٹ کس کو ملا؟ اس کو ملا چاول دال والے کو.
اور پھر 10% کس کو؟ روٹی والے کو، ہم کو روٹی چاہیے، روٹی دال۔ اس طرح یہ جو 80 طلبہ تھے یہ آپس میں بکھر گئے، اور وہ جو 20 طلبہ تھے وہ آپس میں متحد تھے۔ 80% ہونے کے باوجود یہ لوگ ہار گئے اور یہ 20% والے جیت گئے، اور اب مجبوراً اس 80% والے کو روزانہ کھچڑی کھانا پڑ رہا ہے، اور کھچڑی کھانے کے اوپر مجبور ہے۔ یہ آ رہی کچھ بات سمجھ میں؟ معاشرے کے اندر اصلاح نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ 20% جو لوگ تھے وہ آپس میں متحد تھے، اور یہ 80% والے جو لوگ معاشرے اور سماج کے اندر تھے یہ متحد نہیں تھے، نہ تو اپنے ضمیر کے اعتبار سے، نہ تو اپنے دل کے اعتبار سے، نہ تو اپنی عقل کے اعتبار سے، نہ تو ان لوگوں کے درمیان آپس میں ہم آہنگی تھی، نہ تو ان لوگوں کے درمیان آپس میں کوئی بات چیت تھی، نہ تو آپس کے درمیان صلاح و مشورہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ معاشرے کے اندر اصلاح معاشرے کے نام کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن یہ 80% لوگ کھچڑی کھانے کے اوپر مجبور ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں بہت دور تک بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں سمجھیں گے جس طرح ابھی بکھر گئے ہیں، آنے والے وقت میں اس طرح بکھر جائیں گے کہ آپ کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو 20% جو لوگ تھے، 20% جو طلبہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ جیت گئے، اور انہوں نے 80% کو مجبور کیا کہ تم کو بھی روزانہ ناشتے میں کھچڑی ہی کھانا پڑے گا، اور یہ 80% لوگ کھچڑی کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ اس وجہ سے اگر اصلاح معاشرہ چاہتے ہو تو ایک بنو۔ آپس میں کیا بنو گے؟ ایک بنو۔ ساری رنجشوں کو چھوڑ دو پیچھے، ساری اختلافات کو چھوڑ دو پیچھے، آپس میں متحد ہو جاؤ، اور آپس میں ایجوکیشن میں بھی متحد رہو، ایک منظم طریقے کے اوپر رہو، دیکھو معاشرہ بنے گا۔ یہاں نہ تو ہم ایک بن پاتے ہیں، نہ تو آپس میں متحد ہو پاتے ہیں، نہ تو ایک دوسرے کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں، نہ تو اس کو ایجوکیشن کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں، نہ تو اس کو صلاح و مشورہ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج ہمارا یہ معاشرہ بالکل بکھر چکا ہے، اور وہ زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، اور آنے والا جو وقت ہوگا اور بہت بھیانک ہوگا اگر ابھی آپ نہیں سدھرے تو۔ اس وجہ سے جب کبھی اصلاح معاشرہ کے نام پہ جلسہ ہو تو میرے دوستو سوچ کر کے، سمجھ کر کے، اور ہمارے اکابرین علماء کرام سے پہلے مشورہ لیں آپ، اور ہمارے اکابرین علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جو تاریخ، جو ڈیٹ ہے، اس سے 1-2 مہینہ پہلے کسی علماء کرام کو متعین کیا جائے، اور جتنے بھی جلسے کے اندر کارکن ہیں، رہنما ہیں، ان کی ایک نشست ہوتی رہے روزانہ، تاکہ مکمل اصلاح ہو جائے، اسے اصلاح کا میننگ کا پتہ ہو جائے، اسے معاشرے کے میننگ کا پتہ ہو جائے، اور اسے معلوم ہو جائے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں، معاشرہ کسے کہتے ہیں، اور جنگل راج کیا ہے، اور معاشرہ کیا ہے۔ ورنہ میرے دوستو 20% لوگ آپ کو روزانہ کھچڑی کھانے کے اوپر مجبور کر دیں گے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں بذات خود یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے اور سماج کو
معاشرے اور سماج کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو کوئی ایسی جادوئی نسخہ ہوتا میرے پاس تو ہم اس کو دے دیتے تاکہ ہر ایک معاشرے کی اصلاح ہو جائے. کوئی ایسا نسخہ اگر میرے پاس ہوتا، لیکن ہے نہیں میرے پاس. ہاں، لیکن ہمارے اکابرین علماء کرام کے پاس ایک ایسا شفا خانہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جس کے اوپر آپ اگر عمل کر لیے تو میرے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی اصلاح ہوگی، آپ کے گھر کی بھی اصلاح ہوگی، آپ کی معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی اگر اس نسخہ کو آپ اپنا لیے. وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ ہے اللہ کی بندگی کرنا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرے نمبر پہ ہے مخلوق کی خدمت کرنا. اصلاح معاشرہ ہوتا ہے نہ تو اللہ کی بندگی ہو رہی ہے اور نہ تو مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے. یہ کیسا اصلاح معاشرہ ہے؟ یہ کون سا اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے بھائی، جہاں پہ نہ تو اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. جلسے کے بعد آپ اس معاشرے کے جا کر کے معائنہ کیجئے اور دیکھیے فجر کے اندر کتنے لوگ تھے، اور خاص کر کے وہ تمام لوگ جو روحیں رواں تھے جلسہ کا. ایسے لوگوں کو دیکھیے اور ڈھونڈیے مسجد کے اندر، چہرہ نظر نہیں آئے گا. اس وجہ سے میرے دوستو ہمارے اکابرین علماء کرام کی شفا خانہ کے اندر یہ ایک نسخہ مجھے ملتا ہے. اگر اس نسخے کو پورے معاشرے کے اندر بانٹ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 20% جو وہ طلبہ تھا وہ آپ کو کھچڑی کھانے کے اوپر مجبور نہیں کرے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ورنہ آپ کو پوری زندگی ناشتے کے اندر کھچڑی ملے گا، اور وہ بھی ان کی پسند کے جو وہ 20% طلبہ تھے. میں طلبہ اور ہاسٹل کو نام لے رہا ہوں، ورنہ میں نام کچھ اور لینا چاہتا تھا. آ رہے ہیں بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو اصلاح معاشرے کے نام کے اوپر اگر آپ جلسہ جلوس کر رہے ہیں اور ہمارے اکابرین علماء کرام کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے تو ان کو پوری بات بتائیے، اور معاشرے کے اندر کیا کیا بیماری ہے وہ بھی رکھیے سامنے، تاکہ بیان میں ہر ایک کی پوسٹ مارٹم ہو سکے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ورنہ میرے دوستو سوائے پیسہ خرچہ کرنے کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم گاؤں اور شہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح کے لوگ ہیں. نہ تو اس کے اندر عاجزی و انکساری آ رہی ہے، نہ تو کچھ بھی آ رہی ہے. تو ہمارے اکابرین ملت کے پاس، ہمارے اکابرین علماء کرام کے پاس جو شفا خانہ ہے اور اس شفا خانے کے اندر جو نسخہ ہے وہ یہ ایک نسخہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، دوسرے نمبر کے اوپر مخلوق کی خدمت کریں، تیسرے نمبر کے اوپر جتنا اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنے کی کوشش کریں، اور ایک بنیں، متحد رہیں، منظم رہیں اور ایجوکیشن حاصل کریں. تو میرے دوستوں معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ورنہ میرے دوستو کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، جان بچی تو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. یہی حال ہمارا ہوگا. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین.